حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہو اسے یہ حق نہیں کہ 2 راتیں بھی اس حال میں گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2702۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی 70 سال تک نیک لوگوں والے کام کرتا رہتا ہے، پھر جب مرتے وقت وصیت کرتا ہے تو وصیت میں ناانصافی کرتا ہے، اس طرح اس کا انجام برے کام پر ہوتا ہے، چنانچہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی 70 سال تک برے لوگوں والے کام کرتا رہتا ہے، پھر مرتے وقت وصیت میں انصاف سے کام لیتا ہے تو اس طرح اس کا انجام نیک کام پر ہوتا ہے، چنانچہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن يعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہ حدیں اللہ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2704۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اللہ کے رسول، مجھے بتائیے کہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے تیرے باپ کے رب کی، تجھے ضرور بتاؤں گا۔ تیری ماں تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اس نے کہا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، پھر تیری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، پھر تیری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تیرا باپ۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے میرے مال کے بارے میں بتائیے کہ میں اس میں کس طرح صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اللہ کی، تجھے ضرور بتاؤں گا۔ وہ اس طرح ہے کہ تو اس وقت صدقہ کرے جب تو تندرست ہو اور مال سے محبت رکھتا ہو، تجھے زندہ رہنے کی امید ہو اور فقر کا اندیشہ ہو۔ یہ صدقے کا صحیح وقت ہے اور مؤخر نہ کرنا حتیٰ کہ جب تیری جان یہاں یعنی حلق تک پہنچ جائے، پھر تو کہے، میرا مال فلاں کو دے دینا، میرا مال فلاں کو بھی دے دینا، وہ تو انہی کا ہو چکا، اگرچہ تجھے یہ حقیقت ناگوار محسوس ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2706۔ حضرت بصر بن جحاش قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی پر لعاب مبارک ڈالا، پھر اپنی سبابہ انگلی اس کی طرف اشارہ کے طور پر رکھی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آدم کے بیٹے، تم مجھے کیسے عاجز کر سکتا ہے، حالانکہ میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا فرمایا۔ پھر جب تیری جان یہاں پہنچ جاتی ہے، یہ کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حلق کی طرف اشارہ فرمایا، تب تو کہتا ہے، میں صدقہ کرتا ہوں، اب صدقے کا وقت کہاں ہے؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2707۔ حضرت عامر بن سعد رحمہ اللہ نے اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا، فتح مکہ کے سال میں بیمار ہو گیا حتیٰ کہ موت کے کنارے پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرا مال بہت زیادہ ہے اور میری وارث میری صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، آدھا؟ فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، 1/3؟ فرمایا، 1/3 جائز ہے اور 1/3 بھی زیادہ ہے۔ تیرا اپنے وارثوں کو خوشحال چھوڑنا
انہیں مفلس چھوڑ جانے سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2708۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے یہ بات پسند ہے کہ لوگ تیرے حصے کو کم کر کے چوتھے حصے کی وصیت کیا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تیسرا حصہ ایک بڑی مقدار ہے، یا فرمایا تیسرا حصہ زیادہ ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2711۔ حضرت عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا جبکہ آپ اپنی سواری یعنی اونٹنی پر سوار تھے اور آپ کی سواری خوب جگالی کر رہی تھی اور اس کا لعاب میرے کندھوں کے درمیان پشت پر گر رہا تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کو ترکے کا حصہ تقسیم کر کے دے دیا ہے، لہذا وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ بچہ بستر والے کا ہے اور بدکار کے لیے پتھر ہیں۔ جو شخص اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرے یا اپنے آزاد کرنے والوں کے سوا کسی اور کی طرف آزادی کی نسبت کرے تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اس کا نہ فرض قبول ہوگا اور نہ نفل، یا فرمایا نہ نفل قبول ہوگا نہ فرض۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2712۔ حضرت ابو امامہ سدی بن عجلان باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خطبہ مبارک میں یہ فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، لہذا وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2713۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے منہ کے نیچے کھڑا تھا جبکہ مجھ پر اس کا لعاب گر رہا تھا۔ اس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، لہذا وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2714۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا میرا والد فوت ہو گیا ہے اور اس نے مال چھوڑا ہے لیکن وصیت نہیں کی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2716۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں اور انہوں نے وصیت نہیں کی، اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات چیت کرنے کا موقع ملتا تو صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں ثواب ملے گا اور کیا مجھے بھی ثواب ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2717۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میرے پاس کچھ نہیں، یعنی گزارا نہیں ہوتا، نہ میرے پاس کوئی مال ہے، البتہ ایک یتیم میری کفالت میں ہے، اس کا مال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے یتیم کے مال سے کھا لیا کر، لیکن فضول خرچی نہ کرنا اور اس کے مال سے مال نہ کمانا، اور غالباً یہ بھی فرمایا اس کے مال کے ذریعے سے اپنا مال نہ بچانا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2718۔ حضرت حزیل بن شرحبیل رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک آدمی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان بن ربیعہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے بیٹی، پوتی اور سگی بہن کی وراثت کا مسئلہ دریافت کیا۔ ان دونوں نے فرمایا بیٹی کے لیے نصف ہے اور جو باقی بچے وہ بہن کا ہے، اور سائل سے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، وہ بھی ہماری تائید کریں گے۔ اس آدمی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسئلہ پوچھا اور ان دونوں حضرات کی بات بھی بتائی
تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں بھی یہی فتویٰ دوں تب تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ نہیں ہوں گا، لیکن میں وہ فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ بیٹی کے لیے نصف ہے اور پوتی کے لیے چھٹا حصہ، جس سے دونوں کا کل حصہ 2/3 ہو جائے اور جو باقی بچے وہ بہن کا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2721۔ حضرت قبیصہ بن زوئی بن حلحلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک نانی وراثت میں سے حصہ دلوائے جانے کا مطالبہ لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید میں تو تیرا کوئی حصہ مذکور نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی تیرا کوئی حصہ میرے علم میں نہیں، اس لیے فی الحال واپس چلی جا حتیٰ کہ میں لوگوں یعنی صحابہ کرام سے دریافت کر لوں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے دریافت کیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری موجودگی میں نانی کو چھٹا حصہ دیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی گواہ ہے؟ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر وہی بات کہی جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ اس خاتون کے حق میں صادر فرما دیا۔ اس کے بعد ایک دادی باپ سے تعلق رکھنے والی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی میراث کے حصے کا مطالبہ لے کر آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی کتاب میں تیرا کوئی حصہ مذکور نہیں، اور جو فیصلہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں کیا گیا تھا وہ تیرے لیے نہیں تھا، اور میں مقررہ حصوں میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، البتہ وہی چھٹا حصہ ہے، اگر تم یعنی دادی اور نانی دونوں اس میں شریک ہو جاؤ تو وہ تمہارے درمیان آدھا آدھا یعنی نصف نصف ہوگا، ورنہ تم دونوں میں سے جو ہوگی وہ حصہ اس کا ہو گیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2724۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ یعنی نانی یا دادی کو وراثت میں چھٹا حصہ دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2725۔ حضرت معدان بن ابو طلحہ یعموری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن خطبہ دینے کھڑے ہوئے، یا راوی نے کہا انہوں نے جمعے کے دن خطبہ دیا، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا قسم ہے اللہ کی میں اپنے بعد کلالہ کے مسئلے سے زیادہ پریشان کن مسئلہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے میں مجھے ایسا سخت جواب نہیں دیا جیسا اس مسئلے میں ناگواری کا اظہار فرمایا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پہلو یا سینے میں انگلی مار کر فرمایا اے عمر تجھے موسم گرما میں نازل ہونے والی آیت کافی ہے جو سورہ نساء کے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2726۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں بیمار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ پیدل چل کر میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ مجھ پر غشی طاری تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا کچھ پانی مجھ پر ڈالا، اس سے میں ہوش میں آ گیا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں کیا کروں، اپنے مال کے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ تب میراث کی وہ آیت نازل ہوئی جو سورہ نساء کے آخر میں ہے، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور جس کی میراث لی جاتی ہے اگر وہ مرد یا عورت کلالہ ہو، اور وہ آیت اتری يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2728۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2729۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے،
انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ مکے میں اپنے گھر میں تشریف رکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی مکان یا گھر چھوڑا ہے؟ ابو طالب کی وراثت عقیل اور طالب کو ملی تھی، اور حضرت جعفر اور علی رضی اللہ عنہما کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملا تھا، کیونکہ یہ دونوں مسلمان تھے اور عقیل اور طالب کافر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے کہا کرتے تھے، مومن کافر کا وارث نہیں ہوتا، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2730۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو مختلف ملتوں کے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2731۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رباب بن حذیفہ بن سعید بن سہم نے حضرت ام وائل بنت معمر جمحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ ان سے ان کے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ پھر ان کی والدہ ام وائل کی وفات ہو گئی تو ام وائل کے بیٹوں کو وراثت میں کچھ زمین اور غلاموں کی ولا ملی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بیٹوں کو لے کر شام گئے۔ وہاں امواس کے تعاون میں وہ سب بیٹے فوت ہو گئے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عصبہ ہونے کی وجہ سے ان کے وارث ہوئے۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے واپس آئے تو معمر کے بیٹوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں اپنی بہن یعنی ام وائل کی ولا کے حصول کے لیے دعویٰ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہارے درمیان اس ارشاد کے مطابق فیصلہ کروں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے، بیٹا یا باپ جو ولا حاصل کرے وہ اس کے عصبہ کو ملے گی، خواہ کوئی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ ہمارے حق میں دے دیا، اور اس مضمون کی ایک تحریر لکھ کر ہمیں دی، جس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زید بن ثابت اور ایک آدمی رضی اللہ عنہم کی گواہی ثبت تھی۔ اس کے بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان کے زمانہ خلافت میں اس خاتون کا ایک آزاد کردہ غلام فوت ہو گیا۔ اس نے 2000 دینار ترکہ چھوڑا۔ مجھے خبر ملی کہ اس فیصلے میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا تبدیلی کر دی گئی ہے۔ فیصلہ مذکورہ بالا قانون کے مطابق نہیں کیا گیا۔ یہ معاملہ ہشام بن اسماعیل کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ہمیں خلیفہ عبد الملک کے پاس بھیج دیا تاکہ وہی اس مقدمے کا فیصلہ کریں۔ چنانچہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر انہیں دکھائی۔ عبد الملک نے کہا، میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ایسا فیصلہ ہے جس میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ مدینے والوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ اس میں شک کریں۔ پھر عبد الملک نے اس کا فیصلہ ہمارے حق میں کر دیا اور ہم اب تک اس میراث پر قابض ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2732۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ ایک غلام کھجور کے درخت سے گر کر فوت ہو گیا۔ اس نے کچھ مال چھوڑا تھا لیکن اس کی کوئی اولاد یا رشتہ دار نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی میراث اس کی بستی کے کسی آدمی کو دے دو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2733۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل وارث نہیں ہوتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2735۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس خطبے میں فرمایا، عورت اپنے خاوند کی دیت اور اس کے مال میں سے وراثت کا حصہ حاصل کرتی ہے اور خاوند اس کی دیت اور مال میں سے وراثت حاصل کرتا ہے، بشرطے کہ ان میں سے ایک نے دوسرے کو جان بوجھ کر قتل نہ کیا ہو۔ اگر ان میں سے ایک نے دوسرے کو عمدن قتل کیا تو وہ نہ اس کی دیت سے وراثت پائے گا نہ اس کے مال سے، اور اگر ایک نے دوسرے کو غلطی سے قتل کیا ہو یعنی قتل خطا کا ارتکاب کیا ہو تو اس کے مال میں سے وراثت پائے گا
اور اس کی دیت میں سے وراثت نہیں پائے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2736۔ حضرت ابو امامہ اسعد بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو تیر مار کر قتل کر دیا۔ مقتول کا ایک ماموں کے سوا کوئی وارث نہ تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر یہ مسئلہ دریافت فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں خط لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا کوئی مولا نہ ہو اللہ اور اس کا رسول اس کا مولا ہے، اور جس کا کوئی وارث نہ ہو ماموں اس کا وارث ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2737۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شامی صحابی حضرت مقدام ابو کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مال چھوڑ کر فوت ہو جائے تو وہ مال اس کے وارث کا ہے، اور جو کوئی بوجھ یعنی قرض یا نابالغ بچے چھوڑ جائے تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہے، یا فرمایا اس کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول پر ہے، اور جس کا کوئی وارث نہیں اس کا میں وارث ہوں، اس کے ذمہ دیت بھی میں ہی دوں گا اور اس کی وراثت بھی میں لوں گا، اور جس کا کوئی وارث نہ ہو ماموں اس کا وارث ہے، اس کے ذمہ دیت بھی وہی دے گا اور اس کی وراثت بھی وہی لے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2738۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحاب الفروض میں اللہ کی کتاب کے مطابق مال تقسیم کرو، مقررہ حصہ دینے کے بعد جو بچ جائے وہ قریب ترین مرد کے لیے ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2740۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص فوت ہوا اور اس نے کوئی وارث نہ چھوڑا، صرف ایک غلام تھا جسے اس نے آزاد کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترکہ اس آزاد کردہ غلام کو دے دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2741۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب لعان کی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت کسی قوم میں اس بچے کو شامل کرے جو در حقیقت ان میں سے نہیں، اس عورت کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، وہ اسے اپنی جنت میں ہرگز داخل نہیں کرے گا۔ اور جو مرد اپنے بیٹے کو پہچان کر اسے اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے پردے میں رہے گا، یعنی اسے اپنے دیدار سے محروم رکھے گا اور اسے سب لوگوں کے سامنے رسوا کرے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2743۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا یہ کام بھی کفر ہے کہ وہ اس نسب کا دعویٰ کرے یا انکار کرے جس کے بارے میں اسے یقینی علم نہیں، اگرچہ یہ انکار یا دعویٰ صراحت سے نہ ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2744۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد حضرت شعیب بن محمد سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی لونڈی سے یا کسی آزاد عورت سے زنا کیا تو اس کا زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بیٹا ناجائز اولاد ہے، وہ زانی کا وارث نہیں ہوگا اور نہ اس کی وراثت زانی کو ملے گی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2745۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بچے کا نسب اس کے باپ کے مرنے کے بعد یعنی جس کا وہ بچہ کہلاتا تھا اس سے ملانے کا دعویٰ کیا جائے، یعنی اس شخص کے مرنے کے بعد اس کے وارث اس بچے کا دعویٰ کریں کہ وہ فوت ہونے والے کا بیٹا ہے، اس لیے ہم اس کے سرپرست ہوں گے اور وہ ہم میں شمار ہوگا۔ اس کا فیصلہ یہ ہے کہ جو بچہ اس لونڈی سے ہو جس سے ملاپ کے موقع پر وہ اس شخص یعنی بچے کے باپ کی ملکیت تھی تو وہ اس سے ملایا جائے گا،
جس نے اپنے خاندان میں ملانے کا دعویٰ کیا ہے اور اسے اس ترکے میں سے کچھ نہیں ملے گا جو اس کو ملانے سے پہلے تقسیم ہو چکا، اور جو میراث ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی اس میں سے اسے حصہ ملے گا۔ اگر اس باپ نے اسے بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا جس کا یہ بیٹا کہلاتا ہے تو اسے اس کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ اگر یہ بچہ اس لونڈی سے پیدا ہوا ہے جو مرنے والے کی ملکیت نہ تھی، یا اس آزاد عورت سے پیدا ہوا ہے جس سے مرنے والے نے زنا کیا تھا، تو اسے اس مرنے والے سے نہیں ملایا جائے گا، نہ اسے وراثت دی جائے گی، اگرچہ وہ جس کا بیٹا مشہور ہے اس نے اس کا دعویٰ کیا ہو کہ یہ مجھ سے ہے، کیونکہ یہ ناجائز اولاد ہے۔ یہ اپنی ماں کے خاندان سے شمار ہوگا، وہ جو کوئی بھی ہو، خواہ اس کی ماں آزاد ہو یا لونڈی۔ محمد بن راشد رحمہ اللہ نے فرمایا، اس سے مراد وہ تقسیم ہے جو اسلام سے پہلے جاہلیت میں ہو چکی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2746۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کو بیچنے اور ہبہ کرنے سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2747۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کو بیچنے اور ہبہ کرنے سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2748۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میراث جاہلیت میں تقسیم ہو چکی وہ جاہلیت کی تقسیم کے مطابق قائم رہے گی، اور جس کی تقسیم سے پہلے اسلام آ گیا یعنی فوت ہونے والا اور اس کے وارث مسلمان ہو گئے تو وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق تقسیم ہوگی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2749۔ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ وارث نہیں ہوگا حتیٰ کہ آواز کے ساتھ چیخے۔ راوی نے کہا آواز نکالنے کا مطلب ہے کہ وہ روئے یا چیخے یا چھینک مارے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2751۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اہل کتاب کے اس شخص کے بارے میں کیا قانون ہے جو ایک آدمی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زندگی اور موت دونوں حالتوں میں اس کا اس سے تعلق سب لوگوں سے زیادہ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2752۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اللہ نے اس کے لیے یہ اجر و ثواب تیار کیا ہے کہ وہ فرماتا ہے، یہ شخص صرف میری راہ میں جہاد کے لیے مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے اور میرے رسولوں کو سچا مان کر نکلا ہے، اس لیے میں اسے ضمانت دیتا ہوں کہ یا اسے شہادت سے سرفراز کر کے جنت میں داخل کر دوں گا، یا اسے حاصل ہونے والے ثواب یا غنیمت کے ساتھ اسے اس کے گھر میں واپس پہنچا دوں گا جس سے وہ نکلا تھا۔ پھر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری وجہ سے مسلمانوں کو مشقت اور تکلیف ہوگی، میں کبھی اللہ کی راہ میں نکلنے والے کسی جہادی دستے سے پیچھے نہ رہتا، لیکن میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ انہیں سواریاں مہیا کر سکوں، اور ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اپنے خرچ پر میرے ساتھ جہاد کے لیے چلے جائیں، اور نہ مجھ سے پیچھے رہنے پر ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، اس لیے میں بھی بعض اوقات جہاد کے لیے جانے والے لشکر کے ساتھ نہیں جاتا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے تو یہ چیز محبوب ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جنگ کر کے شہید ہو جاؤں، پھر جنگ کروں اور شہید ہو جاؤں، پھر جنگ کروں اور شہید ہو جاؤں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2753۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو اللہ کی طرف سے یہ ضمانت حاصل ہے کہ وہ اسے یا تو شہادت کی موت دے کر اپنی بخشش اور رحمت کے دامن میں لے لے گا، یا پھر ثواب اور غنیمت کے ساتھ واپس گھر لے آئے گا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا واپسی تک
اس روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والے کی طرح ثواب حاصل کرتا ہے جو نفلی روزوں اور نفلی نمازوں سے تھکتا نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2754۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں گزرنے والی ایک صبح یا ایک شام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2755۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2756۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام یقیناً دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2757۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جس نے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے کو اتنا سامان دیا کہ اسے جہاد کے سلسلے میں کسی چیز کی مزید ضرورت نہ رہی، اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا اس مجاہد کو شہادت یا واپسی تک ملے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2758۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے کو سامان مہیا کیا اسے بھی اس مجاہد کے برابر ثواب ملے گا، جبکہ مجاہد کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2759۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا خرچ کیا ہوا سب سے افضل دینار وہ ہے جو وہ اہل و عیال یعنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جو وہ اللہ کی راہ یعنی جہاد میں گھوڑے پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جو آدمی اللہ کی راہ میں یعنی جہاد کے دوران میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2760۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نہ جہاد کیا، نہ کسی مجاہد کو سامان مہیا کیا، اور نہ کسی مجاہد کی غیر حاضری میں اس کے گھر والوں کی اچھی طرح خبرگیری کی، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت سے پہلے ہی کسی آفت میں مبتلا کر دے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2762۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپسی پر مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو فرمایا، مدینے میں کچھ افراد ہیں کہ تم نے جو بھی سفر کیا اور جو بھی وادی طے کی وہ اس میں تمہارے ساتھ تھے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اور وہ مدینے میں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ مدینے میں ہیں، انہیں کسی عذر نے روک لیا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2764۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے میں کچھ افراد ہیں، تم نے جو وادی طے کی اور جس راستے پر چلے ان سب میں وہ تمہارے ساتھ ثواب میں شریک رہے، کیونکہ انہیں عذر نے جہاد میں جانے سے روک دیا تھا۔ امام ابو عبداللہ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کہا، یا جس طرح شیخ احمد بن سنان نے کہا، میں نے اس حدیث کو ویسے ہی لفظ بلفظ لکھا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2765۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں محاذ جنگ پر جہاد کے لیے تیار ہونے کی حالت میں فوت ہوا تو وہ جو نیک عمل کرتا تھا اللہ اس کے لیے اس عمل کا ثواب جاری فرما دیتا ہے اور اس کا رزق جاری فرما دیتا ہے۔ اسے آزمانے والوں یعنی منکر نکیر کا خوف نہیں ہوتا اور اللہ اسے قیامت کے دن خوف سے محفوظ اٹھائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2767۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا، میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی اور ہر بلند جگہ تکبیر کہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2771۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات مدینے والوں کو دشمن کے حملے کا خطرہ محسوس ہوا، چنانچہ وہ لوگ آواز کی طرف گئے تو راستے میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ آپ ان سے پہلے آواز کی طرف تشریف لے گئے تھے اور حالات کا جائزہ لے کر واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے جس پر کاٹھی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی اور آپ فرما رہے تھے، لوگو مت گھبراؤ۔ آپ انہیں واپس جانے کو کہہ رہے تھے، پھر گھوڑے کے بارے میں فرمایا، ہم نے اسے سمندر کی طرح سبک رفتار پایا، یا فرمایا یہ تو سمندر ہے۔ حدیث کے راوی حماد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ثابت رحمہ اللہ نے یا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی اور شاگرد نے فرمایا، یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھوڑا تھا جو بہت سست رفتار تھا، اس دن کے بعد کبھی کوئی گھوڑا اس سے آگے نہیں گزر سکا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2772۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کو کہا جائے تو نکلا کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2773۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے اندر اللہ کی راہ میں اڑنے والا غبار اور جہنم کا دھواں دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2774۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک بار اللہ کی راہ میں نکلا اسے جتنا گرد و غبار پہنچے گا قیامت کے دن اسے اتنی کستوری ملے گی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2775۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خالہ حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میرے گھر میں سو گئے، پھر مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میری امت کے کچھ افراد مجھے دکھائے گئے جو سمندر کی پشت پر اس طرح سوار تھے اور کشتیوں میں اس شان سے بیٹھے تھے جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر ہوتے ہیں۔ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اللہ سے دعا فرمائیے کہ مجھے ان میں شامل فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، پھر آپ دوبارہ سو گئے۔ پھر ایسے ہی ہوا، ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی بات عرض کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے والا جواب دیا۔ انہوں نے دوبارہ کہا، اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے ان میں شامل کر دے، تو آپ نے فرمایا، تو پہلے گروہ میں سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، جب مسلمانوں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی معیت میں پہلا سمندری سفر کیا تو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے شوہر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جہاد کے لیے روانہ ہوئی۔ جب وہ لوگ جنگ سے واپس آئے تو سفر کے دوران میں شام میں ایک مقام پر ٹھہرے۔ روانگی کے وقت سوار ہونے کے لیے سواری کا جانور آپ کے قریب لایا گیا تو اس جانور نے انہیں گرا دیا اور وہ فوت ہو گئیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2776۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، اس سے میرا مقصد اللہ کی رضا اور آخرت کے گھر جنت کا حصول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا، واپس جا کر اس کی خدمت کر۔ پھر میں نے دوسری طرف سے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، اس سے میرا مقصد اللہ کی رضا اور آخرت کے گھر یعنی جنت کا حصول ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، واپس جا کر اس کی خدمت کر۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، اس سے میرا مقصد اللہ کی رضا اور آخرت کے گھر یعنی جنت کا حصول ہے۔ آپ نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، اس کے قدموں میں پڑا رہ، جنت وہی ہے۔ ہارون بن عبداللہ حمال کے واسطے سے مروی روایت میں ہے کہ حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مندرجہ بالا بات عرض کی تھی۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے فرمایا، جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی عباس بن مرداس سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں جنہوں نے غزوہ حنین کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2781۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اللہ کی رضا اور آخرت کے گھر کے حصول کی غرض سے آپ کی میت میں جہاد کی نیت سے حاضر ہوا ہوں۔ جب میں آیا تو میرے ماں باپ رو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس جا کر انہیں اسی طرح ہنساؤ یعنی خوش کرو جس طرح انہیں رلایا اور غمگین کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2782۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی بہادری کے اظہار کے لیے جنگ کرتا ہے، ایک آدمی اپنے قبیلے کی حمایت میں لڑتا ہے، ایک آدمی دکھلاوے کے لیے لڑتا ہے، کیا انہیں بھی فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے شمار کیا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس مقصد کے لیے جنگ کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ یعنی اسلام بلند ہو، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2783۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جو جماعت اللہ کی راہ میں جنگ کرتی ہے اور ان افراد کو غنیمت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اپنا 2/3 ثواب جلدی دنیا ہی میں وصول کر لیتے ہیں، اگر انہیں غنیمت نہ ملے تو آخرت میں پورے ثواب کے مستحق ہوتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2785۔ حضرت عروہ بارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کی پیشانیوں سے قیامت تک خیر باندھ دی گئی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2786۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک خیر ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2787۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر ہے، یا فرمایا، گھوڑوں کی پیشانیوں سے قیامت تک خیر باندھ دی گئی ہے۔ پھر فرمایا، گھوڑے 3 طرح کے ہیں، وہ کسی کے لیے ثواب کا باعث ہوتے ہیں، کسی کے لیے عزت قائم رکھنے والا پردہ ہوتے ہیں، اور کسی کے لیے گناہ کا بوجھ ہوتے ہیں۔ یہ ثواب کا باعث اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ انہی کی راہ میں جہاد کے لیے رکھتا اور تیار کرتا ہے۔ یہ گھوڑے اپنے پیٹوں میں جو کچھ ڈالتے ہیں اس کے عوض مالک کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے۔ اگر وہ انہیں کسی چراگاہ میں چرائے تو یہ جو کچھ کھائیں گے اس کے بدلے میں اس مالک کے لیے ثواب لکھا جائے گا۔ اگر وہ انہیں بہتی نہر یا دریا سے پانی پلائے گا تو وہ جو قطرہ اپنے پیٹوں میں ڈالیں گے اس کے بدلے میں اس مالک کو ثواب ملے گا۔ راوی نے گھوڑوں کے پیشاب اور لید پر ثواب ملنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ اگر وہ رسی اور لگام سے آزاد ہو کر اپنی مرضی سے 1-2 چکر لگائیں تو ان کے ہر قدم کے بدلے میں مالک کے لیے ثواب لکھا جائے گا۔ اور یہ پردے کا باعث اس شخص کے لیے ہیں جو انہیں عزت اور زینت کے لیے پالتا ہے، اور تنگی ترشی ہو یا آسانی وہ ان کی پیٹھوں اور پیٹوں کا حق فراموش نہیں کرتا۔ اور یہ گناہ کا باعث اس شخص کے لیے ہیں جو انہیں فخر، غرور، تکبر
اور لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھتا ہے تو یہ اس پر گناہ کا بوجھ ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2788۔ حضرت ابو قتادہ حارث بن ربعی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین گھوڑا وہ ہے جو سیاہ ہو، پیشانی پر تھوڑا سا سفید نشان ہو، چاروں پاؤں میں سفیدی ہو، ناک اور اوپر والا ہونٹ سفید ہو، اگلا دایاں پاؤں سفید نہ ہو، اگر سیاہ مشکی رنگ نہ ہو تو انہی صفات کا حامل کمیت گھوڑا عمدہ ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2789۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گھوڑا پسند نہ تھا جس کے 3 پاؤں سفید ہوں اور ایک سفید نہ ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2790۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گھوڑا باندھ رکھا پھر اپنے ہاتھ سے اس کا چارہ تیار کیا تو اسے ہر دانے کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2791۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا، جو مسلمان مرد اللہ کی راہ میں اتنی دیر لڑائی کرے جتنا اونٹنی کا دودھ 2 بار دوہنے کے درمیان وقفہ ہوتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2792۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں ایک جنگ میں شریک ہوا، اس جنگ میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رٹس کہی، اے میری جان، تو جنت کیوں ناپسند کرتی ہے؟ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تجھے ضرور اس کے حصول کے لیے میدان جنگ میں خوشی سے اترنا ہوگا، ورنہ تجھے اس پر مجبور کیا جائے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2793۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کا خون بہا دیا گیا اور اس کا گھوڑا بھی قتل ہو گیا، اس کا جہاد بہترین ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2794۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے اور یہ بات اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہوتا ہے، وہ قیامت کے دن اس انداز سے حاضر ہوگا کہ اس کا زخم ایسے ہی تازہ ہوگا جیسے زخمی ہونے کے دن تھا، اس کا رنگ خون کا ہوگا اور مہک کستوری کی ہوگی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2795۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی جماعتوں کے خلاف دعا فرمائی اور فرمایا، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم۔ اے اللہ، اے کتاب نازل کرنے والے، اے جلد حساب لینے والے، جماعتوں کو شکست دے دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور انہیں لڑکھڑا دے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2796۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے درجات تک پہنچا دیتا ہے، خواہ وہ اپنے بستر ہی پہ فوت ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2797۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس شہید کے لیے 6 انعامات ہیں، خون کے پہلے قطرات کے ساتھ ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے، وہ قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، اسے ایمان کا لباس فاخرہ پہنایا جائے گا، خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے اس کی شادی کر دی جائے گی اور اس کے 70 رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔
سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2799۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جنگ احد کے دن جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل یعنی شہید کر دیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر کیا میں تجھ کو بتاؤں کہ اللہ عز و جل نے تیرے والد سے کیا فرمایا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر کسی سے پس پردہ رہ کر کلام فرماتا ہے، لیکن تیرے والد سے آمنے سامنے کلام فرمایا۔ اللہ نے ان سے فرمایا، میرے بندے کوئی خواہش کر میں تجھے دوں گا۔ انہوں نے یعنی حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے میرے مالک مجھے زندہ کر دے تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ نے فرمایا، میرا یہ فیصلہ پہلے سے جاری ہو چکا ہے کہ فوت ہونے والے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجے جائیں گے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رب میرے پسماندگان کو میرا پیغام پہنچا دے۔ تو اللہ عز و جل نے یہ ساری آیت نازل فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2800۔